کیا بالوں کو دوبارہ اگایا جا سکتا ہے؟ جو بال جھڑ گئے ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور اگر آ سکتے ہیں تو کس طرح آ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی ٹپس ہیں، کون سی ایسی ٹرکس ہیں؟ اسی کے اوپر آج بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالوں کے حوالے سے بہت زیادہ کوئریز ہوتی ہیں کہ بالوں کے اوپر ہم کم بات کر رہے ہیں یا کچھ ویڈیوز بڑے عرصے کے بعد آتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ہم بالوں کے اوپر ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بال کیوں گر جاتے ہیں، بالوں کے گرنے کی وجوہات پہ بھی بات کریں گے، اور بالوں کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، گرنے سے کیسے روک سکتے ہیں، ان کی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ہماری خوراک جو سی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے بالوں میں جو بھی خرابی آتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں اور ہماری خوراک ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ایک ہمارا ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ یہ میل ہارمون ہے، لیکن یہ خواتین میں بھی موجود ہوتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ایسٹروجن جو خواتین کا ہارمون ہے وہ میلز میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ہارمون ہے وہ پرومیننٹ ہے، ڈومیننٹ ہے، تو اسی سے پھر آپ کی جینڈر سلیکشن ہوتی ہے اور جینڈر ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن خرابی کہاں آتی ہے کہ اسی کا ایک ایڈوانس ہارمون جس کو DHT کہا جاتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون کا ایک اسٹرانگ ویریئنٹ آپ کہہ لیجئے۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز تو بہت الگ الگ ہیں، لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ DHT کہلاتا ہے۔ DHT جو ہے اگر ہماری باڈی میں بڑھ جاتا ہے اس کا لیول، تو یہ سب سے پہلے جو خرابی پیدا کرتا ہے وہ ہمارے بالوں میں پیدا کرتا ہے، اور ہمارے بال فوری طور پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایون گنجا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، خشکی آنا شروع ہو جاتی ہے، بال ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اب DHT کے باڈی میں بڑھنے کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ باڈی میں کیا کیا چیزیں کم ہوتی ہیں جو بالوں کو مزید خراب کرتی ہیں۔ اگر ہماری باڈی میں فیریٹن کی کمی ہے، یا ہماری باڈی میں آئرن کی کمی ہے، یا پھر ایک اور ہمارا امینو ایسڈ ہے لائسن، اس کی اگر کمی آ جاتی ہے۔ اب لائسن کیا کرتا ہے کہ ایک لائسن جو ہے وہ ہمارا امینو ایسڈ ہے، اور پروٹین کو بریک ڈاؤن کر کے پروٹین کو ہماری باڈی کا حصہ بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لائسن کے بہت سارے کام ہیں باڈی میں، لیکن آج کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بالوں کے اوپر تو اس لیے اس کو ہم یہیں تک محدود رکھیں گے۔ تو لائسن جو ہے وہ آپ کے ہمارا جو DHT ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ لائسن ہمارے جو کولاجن ہے اس کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور کولاجن آپ کو پتہ ہے کہ بالوں کے لیے بھی، اسکن کے لیے بھی ایک بلڈنگ بلاک کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر کولاجن اچھا نہیں ہوگا تو ہماری اسکن بھی خراب ہوگی، اور اسی طرح سے بال جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہوئیں گے۔ تو پروٹین جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اس کو باڈی کا حصہ بنانے کے لیے لائسن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب لائسن کی کمی کیوں ہو جاتی ہے یا DHT کیوں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ ہم نے خوراک میں وہ چیزیں استعمال کرنی چھوڑ دی ہیں جو لائسن کو ایکٹیو رکھتی ہیں۔ لائسن ایک پریکرسر ہے، اس کو ایکٹیو رکھتی ہیں۔ دوسری چیزیں وہ استعمال کرنی شروع کر دی ہیں جو DHT کو بڑھاتی ہیں۔ اب وہ کون سی خوراکیں؟ ان میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے وہ ہمارے پروسیسڈ فوڈ آ جاتے ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ جتنے بھی ہیں، جو بھی ہمیں بڑے فینسی پیکنگز میں ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹورز بھرے پڑے ہیں اور ہم بڑے مہنگے داموں ان کو خریدتے ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے سب سے نقصان دہ ہیں۔ آپ میری کیا، کسی بھی نیوٹریشنسٹ کی، کسی بھی ڈائٹیشین کی، کسی بھی ڈاکٹر کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو ان سب چیزوں سے ہی منع کرتے نظر آئیں گے۔ تو آپ نے پروسیسڈ فوڈ جب بھی استعمال کرنا شروع کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں ہارمونز کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا۔ اس میں ہر فوڈ میں جو پروسیسڈ ہے
اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے کیمیکلز، ایسی انگریڈینٹس، ایسی چیزیں ضرور شامل ہوتی ہیں جو ہمارے ہارمونز کو چھیڑخانی کرتی ہیں اور ان کو امبیلنس کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کا بیلنس خراب کرتی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں سے چھٹکارا پانا ہے ایز ارلی ایز پاسبل، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم کون سی خوراکیں ایسی ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنے ڈی ایچ ٹی کو کم کر سکتے ہیں۔ ڈی ایچ ٹی جیسے ہی کم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو بالوں کی گروتھ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور کہیں نہ کہیں اگر آپ کی اس وجہ سے بالوں کی گروتھ ختم ہو رہی ہے یا بال گر گئے ہیں اور بالوں کے نئے بال نہیں نکل رہے، بال پتلے ہو گئے ہیں، دو منہے ہو گئے ہیں، تو یقین مانیے کہ جیسی ڈی ایچ ٹی کم ہوگا، لائسن بہتر ہوگی، آئرن بہتر ہوگا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ایک دم آپ کے بالوں کو بوسٹ دیں گی اور آپ کے بال گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لائسن جو ہے وہ آئرن کو بھی باڈی کا حصہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ آئرن کیا کرتا ہے کہ آئرن جہاں پہ آپ کی باڈی کے اور بہت سارے کام کرتا ہے، اس کا ایک بہت ضروری کام یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو آپ کی باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ جب آپ کے آکسیجن کم ہوگی، آپ کا آئرن کم ہوگا، تو پھر آپ کے جو بالوں کی طرف یعنی ہمارے سر کی طرف جو رجحان ہے آکسیجن جانے کا، اس میں کمی واقع ہوئے گی، اور جس وقت ہماری آکسیجن کم ہوگی، ہمارے نیوٹرینٹس ہماری جلد تک نہیں پہنچ سکیں گے، سر کی جلد تک، تو پھر روٹس جو ان سی ہیں ڈیمیج ہونا شروع ہوں گی، خراب ہونا شروع ہوں گی، اور پھر جیسے ہی روٹس ویک ہوں گی تو ہمارے اوپر جو بال نظر آ رہے ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس کا ایک میکانزم ہو گیا کہ بال گرتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کون سی ایسی خوراکیں استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کو بچا سکیں، لمبے عرصہ تک اپنے بالوں کو خوبصورت رکھ سکیں، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ اس کو بیڈ مارکیٹنگ کہیے یا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں آپ اس کو کہیے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس یہ بات عام فہم ہو گئی ہے کہ ریڈ میٹ نقصان دہ ہے۔ ریڈ میٹ میں بیف بھی ہے، مٹن بھی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے ریڈ میٹ چھوڑ دو، وائٹ میٹ کی طرف آ جاؤ، ریڈ میٹ نقصان دہ ہے، ریڈ میٹ۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ نیگیٹو مارکیٹنگ جو کی جاتی ہے یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، نالج نہیں ہے، تو یہی ہے وہ بات کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن تو ہے کہ ریڈ میٹ خراب ہے، آپ کو وائٹ میٹ کا استعمال کرنا چاہیے، جبکہ بات یہ ہے کہ نالج کی بات یہ ہے کہ ریڈ میٹ کی اپنی بہت اہمیت ہے، وائٹ میٹ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وائٹ میٹ میں ذاتی طور پہ برائلر مرغی کے بالکل خلاف ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ استعمال کریں، دیسی استعمال کیجئے، فش کا استعمال کیجئے، آپ بیف کا استعمال کیجئے، مٹن کا استعمال کیجئے۔ بیف کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں لے کے آتا ہے، دیر ہضم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں۔ ایسا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پرابلم ہے۔ جو ہیلتھی لوگ ہیں ان کو بیف ضرور کھانا چاہیے، بلکہ بیف کے جو آرگن میٹ ہے جیسے کلیجی ہے، مغز ہے، پائے ہیں، ان کا استعمال حد سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کی کوئی ہیلتھ کنڈیشنز نہیں ہیں، اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی خاص وجہ سے منع نہیں کیا ہوا، تو آپ کو 2 ہفتے میں 1 دفعہ ضرور میٹ آرگن کھانا چاہیے۔ کلیجی کی بات کر رہا ہوں، مغز کی بات کر رہا ہوں، یہ سب چیزیں آپ کو اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھنی چاہیے، بچوں کو دیجیے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ بیف بچوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو گروئنگ ایج ہے اس میں بیف کا استعمال مٹن سے بھی زیادہ فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کانسیپٹ کو نکال دیجیے اپنے دماغ سے کہ ریڈ میٹ نقصان دہ ہے۔ ریڈ میٹ انتہائی فائدہ مند ہے، اگر اس کو آپ مناسب مقدار میں کھائیے، اچھی طرح سے کھائیے، تو یہ کہیں بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم نے میٹ کو استعمال کرنا ہے، بیف کا استعمال کرنا ہے، مٹن کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں لائسن بہت اچھی مقدار میں ہے۔ لائسن ہمارے پلانٹ سورسز میں بھی مل جاتی ہے، ہمارے گرینز میں بھی ملتی ہے، پلسز میں بھی ملتی ہے، لیکن جو لائسن ہمیں گوشت سے ملتی ہے، ریڈ میٹ سے ملتی ہے، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، باڈی اس کو بہت اچھی طرح سے ایبزارب کرتی ہے۔ پلانٹ سورس کا جو لائسن ہے اس کو باڈی اتنی اچھی طرح سے
ایبزارب کر کے باڈی کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ لائسین کا ایک اور بھی کام ہے کہ لائسین باڈی میں زنک کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتی ہے۔ زنک اگین ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ فوڈ جو ہمارے جسم میں لائسین کی مقدار بڑھائے، اس میں انڈے بھی شامل ہیں، اس میں فش بھی شامل ہے۔ فش میں کیونکہ زنک بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ آپ کو بہت ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں لائسین کے لیول کو بڑھائے گی، آپ کی باڈی میں آئرن کے لیول کو بڑھائے گی، فیریٹن کے لیول کو بڑھائے گی، زنک کے لیول کو بڑھائے گی، وہ آپ کے بالوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا اس سے بال واقعی میں ری گرو بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، اگر آپ لمبے عرصے تک اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ بال دیکھیے سب کے گرتے ہیں، میرے بھی گریں گے، آپ کے بھی گریں گے، ہر شخص کے بال گرتے ہیں۔ نقصان یا ڈیمیج کہاں آتا ہے کہ بال گر تو رہے ہیں لیکن اس کی جگہ نیا بال گرو نہیں کر رہا۔ اب یہاں پہ ری گرو کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ جو بال گرے گا اس کی جگہ نیا بال آ جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری ڈائٹ خراب ہوتی ہے، ہماری باڈی میں نیوٹرینٹس کی امپورٹنٹ نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، تو پھر جو بال گر گیا سو گر گیا، اس کی جگہ نیا بال نہیں اگتا۔ جب نیا بال نہیں اگے گا تو پھر کہیں نہ کہیں آ کے آپ کے بال تھن ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ گنجے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دونوں جینڈرز میں پرابلم ہے، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، ایون بچوں میں بھی۔ تو اس لیے خدا را اپنی ڈائٹ کو ضرور فوکس کیجئے، اپنی ڈائٹ کو اچھا کیجئے۔ آپ کو ایک بیسک نالج میں نے دی ہے کہ آپ نے کون سی چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ نٹس کا استعمال بھی آپ ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں۔ اگین بیلنس ڈائٹ جو سی ہے وہی ضروری ہے، اس میں آپ کو ہر چیز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ایسی ہیلتھ کنڈیشنز کی وجہ سے آپ کو آپ کے کنسلٹنٹ نے، ڈاکٹر نے اگر بند کی ہوئی ہے تو وہ ایک بالکل علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان جنرل اگر آپ نے اپنی جلد کو خوبصورت رکھنا ہے، آپ نے اپنے بالوں کو ہیلدی رکھنا ہے، آپ نے اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے، تو پھر آپ کو ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ڈی ایچ ٹی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے باڈی میں، اس کا لیول کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ تو جہاں پہ ریڈ میٹ کی بات ہوئی، لائسین کی بات ہوئی، آئرن کی بات ہوئی، وہاں پہ کچھ اور فوڈ ایسے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ ڈی ایچ ٹی لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گرین ٹی، سبز چائے کا قہوہ بہت فائدہ مند ہے، پینے کے لیے بھی اور سر پہ لگانے کے لیے بھی، دونوں صورتوں میں یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ بنانا یعنی کہ کیلا، وہ ڈی ایچ ٹی لیولز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ساتھ اگر آپ ناریل کا تیل کھانے میں بھی، لگانے کے لیے بھی، یا ایون اگر آپ ناریل کچا بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہر وقت ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے وہ ہے پیاز۔ انین جو سا ہے وہ ڈی ایچ ٹی کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل رکھتے ہیں تو آپ کا ڈی ایچ ٹی لیول کنٹرول رہے گا۔ ڈی ایچ ٹی لیول کنٹرول رہے گا تو آپ کے بال ہیلدی رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ سائنس اب ان چیزوں کو پروو کر رہی ہے، لیکن ہمارے بڑے بوڑھے صدیوں سے ان خوراکوں کو یا ان چیزوں کو استعمال کروا کے بالوں کے لیے مختلف چیزیں بناتے بھی ہیں۔ بالوں کے لیے جب ڈائٹ پلان کیا جاتا ہے اس میں ان سب چیزوں کو شامل کرتے ہیں۔ تو وہی والی بات کہ جو چیزیں ٹائم ٹیسٹڈ ہیں ان کو استعمال کیجئے اور نئی کیمیکل بیسڈ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ تو ضرور ان ڈائٹ کو فوکس کیجئے، اپنے بچوں کو کھلانے کی عادت ڈالیے، اپنے گھر میں کھلانے کی عادت ڈالیے، اور فروٹس ویجیٹیبلز کے ساتھ ساتھ میٹ کا استعمال گڈ پروٹین کے لیے۔ اگر آپ نے زندگی میں اچھی پروٹین حاصل کرنی ہے، آپ کے بدن کو پروٹین کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ضرورت ہوتی ہے پروٹین کا کسی نہ کسی طرح سے۔ جو ہمارا اینیمل سورس ہے اس پروٹین کو ضرور استعمال کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی ہفتوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو اس کے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ اب آپ کی انرجی لیول بہتر ہو گیا،
آپ کی ہیلتھ اچھی ہو گئی، آپ کا موڈ اچھا ہو گیا، آپ کے سٹریس لیولز کم ہو گئے، آپ کی نیند اچھی ہو گئی، اور جب یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، تو لا محالہ آپ کے بال بھی خوبصورت ہوں گے، آپ کے نئے بال اگیں گے بھی، آپ کے بال موٹے بھی ہوں گے، شائنی بھی ہوں گے، اور آپ کی جلد بھی بہت خوبصورت رہے گی۔ تو بالوں کے لیے اس سب چیزوں کو ضرور سوچیں، سمجھیں، استعمال کریں، اور پھر 2 مہینے کے بعد ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ ان سب ٹپس کو استعمال کر کے آپ نے اپنے بالوں کو کتنا خوبصورت کر لیا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔